اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے عظیم ساعات آپ سب کو ماہ مبارک میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس مہینے میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کو صحیح انداز میں انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اچھے انداز سے پڑھیں، کیونکہ فرمایا گیا ہے اقرؤوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو۔ اور دوسری ذمہ داری فہم قرآن ہے اور پھر عمل قرآن ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے تاکہ ہم قرآن پاک سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کورس ترتیب دیا ہے جو تجوید قرآن کریم کا کورس ہے، اور مختصر مدت میں ہم کوشش کریں گے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے اصول اور قواعد بیان کریں، اور ان کے مطابق قرآن پاک کی پریکٹس بھی کریں۔ ہر روز ایک کام دیا جائے گا، آپ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے اور ہمیں بھیجیں گے۔ عزیزان محترم، تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید یعنی اچھا بنانا، اور جید جیسے کہا جاتا ہے کہ اچھا بنانا یعنی قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا۔ یعنی اصطلاح میں تجوید یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے مخارج یعنی کہاں سے لفظ کو ادا کرنا ہے اس کا لحاظ رکھے، اور حروف کی صفات کو مد نظر رکھے کہ یہ جو حرف ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا، کہاں پہ اس کو اونچا پڑھا جائے گا، کہاں اس کو قوت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ صفات کا خیال رکھے اور احکام کا خیال رکھے کہ یہاں پہ یہ لفظ جو ہے وہ دو مل رہے ہیں تو ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب نون ساکن کے بعد کون سا ورڈ آ جائے تو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، تنوین کے بعد کوئی ورڈ آ جائے تو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ احکام ہے۔ پس تین چیزیں تجوید کے اندر ہیں: مخارج یعنی کہ حروف کو کہاں سے ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، اور صفات یعنی کہ ان کی کس انداز سے ان حروف کو ادا کرنا ہے، اور اس کو کس طریقے سے وہ حروف کے اندر کیا کوالٹیز موجود ہونی چاہیے۔ اور احکام ہے یعنی کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے کن چیزوں کی، کن رولز کی رعایت کرنی ہے، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ اس کو ہم کوشش کریں گے خلاصے کی صورت میں پیش کریں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے مخارج۔ مخارج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخرج یعنی جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں، یعنی حروف کو ادا کرتے ہیں۔ مثلا آپ 29 حروف تہجی ہیں، تو ان حروف تہجی کو ہم صحیح طرح سے صحیح لہجے میں ادا کریں، جہاں سے جو حرف پراپر انداز سے نکلتا ہے اس کو ہم اسی طرح سے ادا کریں، اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو ہم مخارج کے حوالے سے مختصر انشاءاللہ بیان کریں گے کہ حروف کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہ ہم نے دیکھنا ہے حرکات کے حوالے سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم حرکات اور پھر مخارج کے حوالے سے بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔